ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے. بلکہ وقت افطار کے بعد ہم آپ کے لیتے ہیں لائیو کال اور آپ سے کرتے ہیں سوالات. آپ دیتے ہیں اس کے ہمیں صحیح جوابات. ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی جانب سے جن کے تعاون سے یہ خوبصورت نشریات کو آپ دیکھتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں ان کی جانب سے. اور سیگمنٹ ہمارے مختلف ہوتے ہیں دوپہر 3 بجے سے لے کے. لیکن یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بہت خاص ہمارا سیگمنٹ ہے کیونکہ یہ سیگمنٹ کا نام ہے علم و آگاہی اور جس کی میزبانی کرتے ہیں جناب اسد جواد شروانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے کیسے؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا اسد بھائی اب تو رمضان المبارک کے کچھ دن رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیسا فیل کرتے ہیں اس کو؟ بالکل ایام آخری ہیں اور اس میں ہر جو ہے مومن کی بس یہ تشنگی رہ جاتی ہے. اور رمضان مبارک کی بہاروں کا تو عالم یہ ہے کہ بس نیکیاں کیے جاؤ اور اس کی جو ہے نیکی کا بدلہ لیے جاؤ. اچھا اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے ایک عادت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر عام دنوں میں جب ہم چلے جاتے ہیں رمضان کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے یار آج بھی روزہ ہے. آج بھی روزہ ہے. خاص جب عید کے دن ہوتا ہے عید کے دنوں میں بالخصوص ایسا ہوتا ہے نہیں یار اب احتیاط کی جائے ذرا پانی پینے میں یا کھانے پینے میں, تو روزے سے ہیں تو یہ ایک فیلنگ جو ہے کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینے تک تو جاری رہتی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو صرف یہ میسج دوں گا کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے اور جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں. اور اسد بھائی سے میں کہوں گا کہ پروگرام کو کنٹینیو آپ چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اپنی روایت کے مطابق وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے تحت ہونے والا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ 2 اسکولز کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور آج ہمارے مقابلے کوارٹر فائنل کا آخری مارکہ ہے. آج دیکھتے ہیں کون سی ٹیم ون کرتی ہے اور ون کرنے کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. شہزاد بھائی نے جس طرح بتایا ناظرین کہ آخری عشرہ ہے, یقیناً یہ ہر مومن کے لیے خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں اور ایک غمگین ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے. رب العالمین جل جلالہ و عما والہ کی رحمت ہر وقت, ہر سن, ہر لمحہ, ہر گھڑی برس رہی ہوتی ہے. اس کو لوٹنے والا ہونا چاہیے, اس کو سمیٹنے والا ہونا چاہیے. مغفرت کرنے والے کو مغفرت مل جاتی ہے, رزق طلب کرنے والے کو رزق مل جاتا ہے. نیکوکار بننے کی کوشش یا خواہش ظاہر کرنے والے کو نیکوکار بنا دیا جاتا ہے, اس کو متقیوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے. کوئی جہنم سے آزادی اگر طلب کر رہا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے. ایسی پاک راتیں, ایسی برگزیدہ راتیں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں اور ایک ایسی رات جو طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی ہے. اللہ رب العزت غفور ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. ناظرین انہی چند کلمات کے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے سینئر وائس چیئرمین اور الصفہ ماڈل اسکول کے پرنسپل حضرت علامہ شیخ عمران الحق صاحب یہاں تشریف فرمائے. حضرت ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتا ہوں حضرت کچھ آپ حقوق العباد کے حوالے سے یا یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا چل رہا ہے رب کی رحمتوں کے حوالے سے آپ کچھ جو ہے ارشادات فرمائیے. محترم اسد جواد صاحب, وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا یہ اقدام جو یقیناً اب آخری مرحلے میں جا رہا ہے, سب سے پہلے اس کو مبارکباد آپ کو, پوری ٹیم کو, پوری وائس کو مبارکباد. اور اس کے ساتھ جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ, جہنم سے آزادی کا عشرہ یعنی آخری 10 دن اتقم من النار, جہنم سے آزادی کا. سبحان اللہ. اس عشرے کے اندر کثرت سے دعا کرنی چاہیے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنا من النار. یہ سنگولر پلورل میٹر ہے, یعنی جب ہم دعا کریں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا تو مجھے, اور جب ہم کہیں ہمیں تو اجرنا, یہ وہ دونوں چیزیں. اس سے زیادہ کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہم اجرنی پڑھیں یا اجرنا پڑھیں, تو اجرنی پڑھیں گے تو پرسنل ہو جائے گا, آپ کی اپنے لیے دعا ہو جائے گی, اور کہیں گے اللہم اجرنا من النار تو یہ سب کے لیے ہو جائے گی, سب کے لیے ہو جائے گی دعا. اجرنا ہم سب کو جہنم سے آزادی کی آزادی عطا فرما رب العالمین. تو یہ عشرہ. اچھا اسی کے ساتھ اور دعائیں
احادیث مبارکہ میں منقول ہیں اللہم انی اسألک الجنہ. اچھا بات یہ ہم سوال کر رہے ہیں جنت کا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. تو اسی کے ساتھ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اپنی پناہ میں لے لے ہمیں جہنم سے بچا کر. یہ دعا کرنی چاہیے. ہم مال کے لیے دعا کرتے ہیں اسد بھائی، مال کے لیے دعا کرتے ہیں، جان کے لیے دعا کرتے ہیں، جنت مانگنے کی دعا نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. جب رب سے سوال کریں تو رب کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ رب، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو جب ہم اس سے سوال کریں گے تو اس کی طرف سے جواب پازیٹیو ہی آنا، وہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کے ساتھ بس ایک آدھا چند سیکنڈ اور لوں گا میں کہ ایک دعا اور، خاص کر جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا اور ہمارے آپ کے ساتھی ہوسٹ نے ذکر کیا کہ آخری عشرے کے اندر جو دعائیں کرنی چاہیے، تو اس کے اندر ایک خاص دعا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے. اللہ بے شک، سبحان اللہ. مطلب ہم پرسنلی کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ، تو وہ بھی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں میری تو رب، حالانکہ یہ کوئی مثال ہے نہیں، رب تو بلا تشبیہ و تمثیل، رب کی شان اقدس کوئی مثال نہیں ہے اس کی. تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو کریم ہے، اللہم انکا عفو، تو درگزر کرنے والا ہے، کریم، بڑا کریم ہے، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو فاعف عنا، یا غفور، اے اللہ ہمیں بخش دے، واہ واہ واہ، یا غفور یا غفور یا غفور، اے بخشنے والے مہربان. تو یہ عشرے کے حوالے سے. اور حقوق العباد کی ایک بات بس کرتا چلوں کہ اسلام نے حقوق العباد کا جو سسٹم پورا متعارف کروایا ہے، ان میں سے کرنٹ ڈیز میں اگر ہم دیکھ لیں نا، کرنٹ ڈیز میں زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، یہ تمام تر چیزیں انسانیت کی رہبری اور بہتری کے لیے تو خرچ ہوتی ہیں، انہی کے لیے تو ہیں، ویلفیئر تو ہے سارا. تو حقوق العباد کو جو ایک پورا سیلیبس اسلام نے دیا ہے، میرے خیال سے دنیا کی کسی مذہب کے اندر یہ سیلیبس موجود ہے، بہترین سیلیبس ہے. اور کرنٹ ڈیز کو آپ دیکھ لیجئے. ماشاءاللہ. بہت علامہ صاحب آپ نے خوبصورت بات فرمائی ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے پرائم فارمیٹ سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے بچے اپنا تعارف جو ہے، انٹروڈکشن اپنا خود کروائیں گے کہ کون سی کلاس سے ہیں یا کون سے اسکول سے ہیں. Assalamu alaikum, my name is Malaika Quran and I am from Al-Safa Academy. گڈ. Assalamu alaikum, my name is Mahira Sheikh. I am from Al-Safa Academy. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حسن. میرا اسکول کا نام نالج انگلش اسکول. ماشاء اللہ. السلام علیکم، مائی نیم از ایان. میں اس نالج انگلش اسکول سے تعلق ہوں. بہت خوب. یہ بچوں نے اپنا تعارف خود پیش کیا ہے. اور ناظرین، پرائم فارمیٹ آپ کی ویسے علم میں تو ہے لیکن پھر بھی ریپیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ آج جو ہے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، آپ اس راؤنڈ میں مشاورت کر سکتے ہیں. دوسرا مرحلہ، اس میں آپ سے انفرادی طور پر انڈیویجول کویشچنز کیے جائیں گے، اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے. تیسرا مرحلہ، آپ سے انفرادی 2 سوالات کیے جائیں گے ناک آؤٹ بیس پہ، یس اور نو. جو جواب غلط دے گا وہ مائنس کی طرف چلے جائے گا اور نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. اور جیتنے والی ٹیم جو ہے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. شہزاد بھائی، لگ رہا ہے بچے آج ماشاءاللہ بہت تیار ہو کے آئے، مینٹلی پریپیئر ہیں. جی ہاں، اور کل تو بہت ٹف ٹائم دیا ہے بچوں نے. تو چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی جانب. الصفا اکیڈمی. پہلا سوال، حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عرصے تک حیات رہے؟ 3 ماہ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. اچھا، ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ غلط جواب دیں گے تو نمبر مائنس کی طرف جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو کس نے سمجھا اور مسواک آپ کے دہن مبارک میں رکھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. جواب درست آپ کا. تیسرا میرا آپ سے سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو کیونکہ وہ جو خود کھاتے ہو وہی انہیں پہناؤ اور جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. نالج انگلش آپ کی طرف آتے ہیں. پہلا آپ سے سوال، خطبہ حجۃ الوداع کو اسلامی تعلیمات میں کیا مقام حاصل ہے؟ یہ اسلامی، سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع خلاصہ ہے. جواب بالکل صحیح ہے آپ. دوسرا میرا سوال، جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی قیادت
کس نے کی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ حضرت تعالیٰ خالد عنہ۔ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست۔ تیسرا میرا آپ سے سوال، نالج انگلش اسکول، مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ، بالکل درست جواب۔ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا، دوسرے راؤنڈ کی جانب جا رہے ہیں شہزاد بھائی۔ بچوں کی تیاری ماشاءاللہ بہترین ہے، اور الصفا اکیڈمی ملائکہ حورین۔ میرا آپ سے پہلا سوال، آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے، مشاورت کریں گے آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلا میرا آپ سے سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے دو مشہور شہر فتح ہوئے؟ بیت المقدس اور مدائن۔ بالکل صحیح، بیت المقدس اور مدائن۔ دوسرا آپ سے میرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور کے نزدیک درود بھیجنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں خود اسے سنتا ہوں۔ بالکل درست جواب آپ کا کہ میں اسے خود سماعت کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ مہیرہ آفاق، پہلا میرا آپ سے سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 80,000 جواب بالکل صحیح، 80,000۔ دوسرا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس وقت ہوئی تھی؟ چاشت کے بعد جواب بالکل صحیح۔ نالج انگلش اسکول، محمد حسن آصف، میرا آپ سے پہلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 23 ہجری۔ جواب آپ کا غلط ہے، 18 ذی الحجہ 35 ہجری۔ دوسرا حسن آصف، میرا آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کس صحابی کو لشکر کی قیادت سونپی تھی؟ حضرت اسامہ بن زید۔ جواب بالکل صحیح۔ محمد ایان، پہلا میرا آپ سے سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کب ملی تھی؟ 35 ہجری میں۔ جواب بالکل صحیح، 35 ہجری میں۔ دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کس دن کی گئی تھی؟ منگل کے دن۔ جواب بالکل صحیح۔ 2 راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوئے، اب ہم چل رہے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ یہ ناک آؤٹ بیس ہے، یس اور نو، آپ غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ الصفا اکیڈمی، پہلا آپ سے سوال، ملائکہ حورین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی نماز باجماعت ادا کی گئی تھی؟ جی نہیں۔ جواب درست۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ مہیرہ آفاق، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی؟ جی ہاں۔ دوسرا سوال، بالکل جواب آپ کا درست ہے۔ دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر وفات کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی تھیں؟ جی نہیں۔ جواب بالکل صحیح۔ نالج انگلش اسکول، پہلا آپ سے سوال، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا تھا؟ جی سر۔ جواب بالکل صحیح آپ کا۔ آپ نے ہاں بولا ہے نا؟ جی ہاں، جی سر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی؟ جی سر۔ جواب بالکل صحیح۔ محمد ایان آصف، میرا آپ سے پہلا سوال، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا جی تھا؟ نہیں۔ جواب درست آپ کا۔ دوسرا سوال، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 ستمبر 601 عیسوی کو ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ جواب بالکل صحیح۔ تینوں راؤنڈ یہاں پر شہزاد بھائی ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ہمارے درمیان ہمارے جج علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، شیخ عمران الحق نورانی صاحب، حضرت کیا پوزیشن ہے ذرا آپ فرمائیے گا۔ بھائی پوزیشن سے پہلے تو اپریسیشن بچوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ میں جب بھی آتا ہوں شہزاد بھائی بہت خوشی ہوتی ہے، اتنی پرفیکٹ ان کی تیاری ہوتی ہے کہ ڈیسیجن لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے جب 2 ٹیمیں آتی ہیں تو ایک نے جیتنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو خیر آج تھوڑا سا واضح ہو گیا اور وہ کلیئر اس طور پہ ہو گیا کہ ایک کوسچن جو ہے اس کا آنسر درست نہیں دیا ہمارے محمد حسن آصف نے، جن کا تعلق نالج انگلش اسکول سے ہے، تو وہی ایک مسنگ ہے، وہی ایک ان کا غلط جواب ہوا ہے۔ اور نالج انگلش اسکول کے متعلق میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارا بہت اچھا اسکول ہے، نارتھ کراچی کا ایک بہترین اسکول ہے جہاں تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ اور سر اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نالج انگلش اسکول کے جو آنر ہیں حافظ عبدالغفار حافظ صاحب، ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 50 سال سے زائد تراویح سنائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، 50 سال امامت کی، واہ تراویح کی۔ اور اب جو ان کے پوتے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہیں نالج انگلش اسکول کے، ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب، وہ ڈاکٹر آف فلاسفی ہیں، سبحان اللہ، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ماشاءاللہ خود بھی، اور بہترین ٹیچر ہیں۔ اور ان کے ساتھ سر شعیب اور سر جنید ماشاءاللہ بہت بڑی پرفیکٹ ٹیم ہے ان کی۔ تو بہرحال فیصلہ مجھے کہا تھا آپ نے، میں فیصلہ دے دوں آپ کے سامنے کہ آج ہمارے 2 ٹیمیں تھیں، الصفا اکیڈمی کا گرلز کیمپس تھا اور نالج انگلش اسکول، اور آج کے مقابلے میں الصفا اکیڈمی گرلز کیمپس نے
ون کیا. माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू. बहुत खुशी हुई और इस तरह मेहनत करते रहना है. वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे साल आपको ये मौका फराहम करती है, कोई सी एक फोरम पर नहीं, हर फोरम पर माशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं पूरे साल. और माशाल्लाह हर इवेंट पे हम आपको बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, जहमत देते रहते हैं. नाज़रीन, हमारा आज का ये मुकाबला असुफ़ा एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के कैंपस नंबर 4 गर्ल्स कैंपस ने विन किया है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. इंशाअल्लाह ताला कल हम अपने पहले सेमीफाइनल के साथ दोबारा हाजिर होंगे. 2 स्कूल्स आपके इल्म में है, जब हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी और मिड में भी आपको इस बात की वजाहत की थी कि जो स्कूल्स जीतेंगे 24 स्कूल्स थे, उसमें से विन करने के बाद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और क्वार्टर फाइनल में जो 12 टीमें होंगी उनमें से 6 टीमें निकल के वो सेमीफाइनल की तरफ शहजाद भाई जाएंगी. तो 6 टीमों के दरमियान अब 3 सेमीफाइनल होंगे. फिर ये इनमें से जो विन करेगा वो फाइनल के लिए 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी और उन तीनों टीमों का इंशाअल्लाह ताला फाइनल यहाँ पर 27 या 28 को इंशाअल्लाह मुनाकिद किया जाएगा. और मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताता चलूँ कि वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर फोरम पर काम कर रही है. आप इसको मीडिया पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर स्कूल्स की तादाद जो हमारे साथ मुंसलिक है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें PhD स्कॉलर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, उलमाए कराम भी हैं, मुफ्तियान कराम भी हैं और एजुकेशनलिस्ट भी हैं. और हमारे साथ सबसे अहम बात, हमारी सरपरस्ती वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमा रहे हैं. मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत तसल्ली के साथ और जोश व खरोश के साथ, तवज्जो के साथ देखते हैं. मैं अपने मेज़बान शहजाद सईदी भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं. ये अपनी मसरूफियात, क्योंकि 3 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे तक ये यहाँ पर मौजूद होते हैं और रमज़ान अल करीम की बेहतरीन नशरियात अफ्तार टाइम की ये लेकर चल रहे हैं. अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको भी हिम्मत अता फरमाए. पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है जो वक्त से पहले यहाँ पर मौजूद होती है. नाज़रीन, अपने मेज़बान असद जवाद शरवानी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह पहले सेमीफाइनल में 2 टीमों के हमरा और अपने मौजूद मेहमान ग्रामी के हमरा फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.